السلام علیکم دوستو، صحت مند لمبی زندگی کے لیے صحت مند گٹ یعنی آنتوں کی صحت بہت ہی ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحت مند لمبی زندگی میں آنتوں کے مرکزی کردار پر بات کریں گے۔ بہت کم عرصہ پہلے دنیا بھر کے میڈیکل ایکسپرٹ سمجھتے تھے کہ صحت مند لمبی زندگی میں آنتوں کا کوئی کردار نہیں، جبکہ ایشیا اور خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں طبی ماہرین معدہ و آنت کے کردار کا صحت مند زندگی میں لازماً ذکر کرتے تھے۔ آج طبی ماہرین صحت مند لمبی زندگی میں آنتوں کی اچھی صحت کو صحت مند زندگی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آنتوں کی اہمیت پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنتوں میں موجود ٹریلینز آف بیکٹیریا، امیونٹی سیلز، ملینز آف نیورونز اور سیروٹونن آپ کی مجموعی جسمانی صحت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ The central role of the gut۔ زندگی کے پہلے 1000 دن کے دوران ہمارا معدہ اور آنت تیز رفتار نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ آنتوں کو صحت مند بنانا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ گٹ فنکشن ہماری پوری صحت اور تندرستی سے جڑا ہوا ہے۔ 1 کھرب مائکرو آرگنزم کا گھر، جو اجتماعی طور پر مائکرو بائیوٹا کے نام سے جانا جاتا ہے، آنتوں کا بنیادی کام کھانے کو ہضم کرنا، غذائی اجزاء کو جذب کرنا اور فضلے کو خارج کرنا ہے۔ تاہم اس کا مدافعتی نظام کی نشو و نما اور افعال دونوں پر ایک بہت بڑا اثر ہے۔ نیز گٹ دماغ کے مواصلات میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آنتوں کے بارے میں کچھ حقائق۔ 1 کھرب بیکٹیریا گٹ میں رہتے ہیں اور وہ میٹابولائٹس تیار کرتے ہیں جو کہ صحت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم کے 70 سے 80% مدافعتی خلیات گٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ گٹ میں 100 ملین نیورون واقع ہیں جو مختلف نیورو ٹرانسمیٹر تیار کرتے ہیں جو موڈ اور ترتیبات کو منظم کرتے ہیں۔ جسم کے 75% سیروٹونن آنت میں واقع ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں معدے کی نشو و نما۔ پیدائش سے لے کر زندگی کے ابتدائی سالوں تک ہمارا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم اہم ساختی تبدیلیوں کے تابع ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش سے لے کر نیو بورن بیبی کا پیٹ صرف 5 سے 7 ملی لیٹر دودھ رکھ سکتا ہے اور یہ چیری کے سائز کا ہوتا ہے۔ 3 دنوں میں پیٹ کا سائز 3 گنا بڑھ جاتا ہے اور اس میں تقریباً 22 سے لے کر 27 ملی لیٹر لیکوڈ سنبھالا جا سکتا ہے۔ پہلے مہینے کے آخر تک پیٹ ایک انڈے کے سائز کے آس پاس کا ہوتا ہے اور 80 سے 150 ملی لیٹر لیکوڈ ہضم کر سکتا ہے۔ ہمارے جی آئی ٹریک کی صحت مند نشو و نما اور ہماری مجموعی صحت کے مابین براہ راست تعلق ہے۔ آنتوں کی اچھی صحت کے لیے زندگی کے پہلے ہفتے اور مہینے قابل ذکر جسمانی ترقی کی مدت ہوتے ہیں۔ یہ نشو و نما ایک پیچیدہ باہمی منحصر عمل ہے اور اس میں نظام انہضام کی تشکیل اور اس کے خامرانہ کام شامل ہے۔ مثال کے طور پر گیسٹرک ایسڈ سکریشنز، گیسٹرک پیپسین سرگرمیوں کی پختگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم پیدائش کے بعد پہلے سال کے دوران اہم اعصابی اور حیاتیاتی کیمیائی عمل کو بھی فروغ دے رہا ہوتا ہے۔ دی کمپوزیشن آف گٹ مائکروبیوم۔ ایک صحت مند آنت مائکرو بائیوٹا میں بیکٹیریا کی بہت ساری کلاسوں کی متوازن ترتیب ہوتی ہے جس میں صحت کو فروغ دینے کے لیے متعدد کام ہوتے ہیں۔ پوری زندگی اور خاص کر کے بچپن میں گٹ مائکروبیوم کی تشکیل بہت متحرک ہوتی ہے۔ گٹ مائکروبیوم کی ترتیب کو متاثر کرنے والے عوامل میں شامل ہے حمل کے دوران ماں کی خوراک، ڈیلیوری ترسیل کا طریقہ، نارمل یا پھر سی سیکشن، پری میچور برتھ یعنی قبل از وقت پیدائش، اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بچپن کے دوران گٹ مائکرو بائیوٹا میں عدم توازن صحت اور تندرستی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے اور اسے دمہ اور الرجی میں اضافے کے ساتھ ساتھ انفرٹائل کالک اور جی آئی عوارض سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اسے زندگی کے آنے والے سالوں میں موٹاپے اور میٹابولک عوارض کے خطرے کو بڑھانے کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے۔ انسانی میزبان مائکروب علامتوں کی شروعات ابتدائی زندگی میں ہی ہوتی ہے۔ یہ زندگی بھر صحت اور صحت مند لمبی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ کیا ایک صحت مند ہیلدی گٹ صحت مند لمبی زندگی کا راز ہے؟ محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک صحت مند آنت خراب عمر بڑھنے اور اچھی طرح سے صحت مند عمر بڑھنے کے مابین فرق کر سکتی ہے۔ آج کل آپ کی آنت کیسی ہے؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن کچھ محققین کا خیال ہے کہ اس کا جواب ایک دن
معالجین کو بڑھاپے میں آپ کی صحت کی پیشن گوئی کرنے کی مدد دے سکتا ہے۔ امریکن سوسائٹی بائی مائکرو بایولوجی کے ذریعے ایمس فیئر میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں چینی محققین نے 1000 سے زائد صحت مند چینی افراد کے گٹ مائکرو بائیوٹا کو جمع کر کے تجزیہ کیا۔ مطالعے کے شرکاء کی عمر 3 سال سے 100 سال کے درمیان تھی۔ محققین نے تلاش کیا ہے کہ 30 سال سے اوپر تک کی عمر کے لوگوں کا مائکرو بایوٹا ان لوگوں سے ملتا جلتا ہے جو ان سے 20 سال چھوٹے ہوتے ہیں۔ مائکرو بایوٹا ماحول نے انسانی صحت اور بیماری کے بارے میں ہمارے پورے خیال کو بدل دیا ہے۔ شاید سب سے بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ اب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے خون کی فراہمی میں زیادہ تر مائکرو بایوٹا ہمارے اپنے جسمانی ماحولیاتی نظام کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا انہوں نے پورے میزبان کو یعنی کہ ہمیں مختلف طریقوں سے فائدہ دیا ہے۔ اور دوستوں، مستقبل میں امید کی کرن نظر آئی ہے۔ گٹ مائکرو بایوٹا کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت سے امکانی بیماریوں کی وضاحت کرنے میں مدد ملے گی، جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ کوئی انسان بیماری سے مداخلت کرنے اور اس کی روک تھام کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ آنے والے سالوں میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ اپنے ہی پرو بایوٹکس کے ذریعے مختلف طریقوں سے گٹ مائکرو بایوٹا کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ خود آنتوں کے بیکٹیریا ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ وہ مختلف بیماریوں اور جراثیموں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے کھانے کو توانائی کے پیکٹ میں تبدیل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہماری صحت مند لمبی زندگی کے لیے ایک حقیقی ضرورت ہے۔ گٹ مائکرو بایوٹا مختلف بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں اپنے کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جسم کے سرپرست کی حیثیت سے کام کرتے ہیں تاکہ مختلف جراثیموں کو مختلف طریقوں سے ہمارے جسم پر حملہ کرنے سے روک سکیں۔ صحت مند آنت اور لمبی عمر، یہ یقینی طور پر ایک دلچسپ دور رس مطالعہ ہے جس میں وہ بڑی آبادی کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری عمر کے ساتھ بیکٹیریا کی سطح میں کس طرح تغیر آتا ہے، جو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جب ہم عمر رسیدہ ہوتے ہیں تو جو کچھ ہم نے کھایا ہوتا ہے اس کا رزلٹ کھل کر سامنے آتا ہے۔ جو دوائیں ہم لیتے ہیں یا پھر اینٹی بایوٹکس جو ہمیں دی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں چھوٹی آنت کے اندر بیکٹیریا کی سطح کو تبدیل کر دیں گی۔ گٹ بیکٹیریا کی سطح جتنی صحت بخش ہوتی ہے، اس سے آپ کو مختلف بیماریوں کے ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے اور آپ صحت مند لمبی عمر پاتے ہیں۔ گٹ کے مائکرو بایوٹا کے بارے میں ہمارا موجودہ علم ابتدائی دور میں ہے، پھر بھی ہم نے جو معلومات حاصل کر لی ہیں بہت خوشائن ہے۔ ہم ہر فرد کے اندر 1 ملین پرجاتیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک قسم دوسری قسم سے بالکل مختلف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مائکرو بایوٹا مرکب مستقل طور پر تبدیل ہوتا ہے جب ہم مختلف کھانے کھاتے ہیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، انفیکٹڈ ہو جانے کی صورت میں، حتیٰ کہ اینٹی بایوٹک کے استعمال کرنے سے بھی رجحانات کو دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا اور سمجھا ہے، مثال کے طور پر جب ہم کسی قسم کے السر، کولائٹس یا دوسری بیماری کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو بیکٹیریا کی آبادی اعداد و شمار میں دوسرے گروہوں سے مختلف ہوتی ہے، لیکن ہم اس مقام پر تشخیصی ٹول استعمال کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم کچھ ٹرینڈز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم ان ٹرینڈز کو کسی بھی تشخیصی یا علاج میں مداخلت کی طرف استعمال کرنے سے دور ہیں۔ وارننگ سائنز آف گٹ ٹربلز، گٹ یعنی آنتوں کے مسائل کی کچھ پریشان کن علامات۔ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے، ہمارے جسم میں بھی نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم کسی آنر مینول کے ساتھ نہیں آئے، اس لیے یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ اصل میں کون سی علامات ہمیں انتباہ بھیج رہی ہیں۔ جب آنتوں میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو یہ ہمارا ڈاکٹر کی طرف جانے کا الارمنگ ٹائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیٹ میں انتہائی زیادہ گیس کا ہونا اور سالوں پرانا انکنٹرولبل ڈائریا کا ہونا، یہ انتہائی قابل ذکر علامات ہے جو لوگوں کو آنتوں کے مسائل میں مبتلا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹ کا پھولنا اور اسہال 2 پہلی علامات ہے جو چھوٹی آنت میں بیکٹیریا کی سطح کے ساتھ کچھ مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ علامات ہر دوسرے دن پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ تشویشناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ اس کا ابھی سے علاج کریں۔ جب معدے کی تمام بیماریاں خصوصاً آنت کے کینسر کی بات آتی ہے تو سب کو چوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی آبادی کا 6% حصہ بڑی آنت کے کینسر کا شکار ہونے والا ہے۔ عام طور پر بڑی آنت کا کینسر اس وقت تک کسی علامت کے ساتھ پیش نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں دیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو اپنی آنتوں کی صحت پر پوری توجہ مرکوز رکھیں۔ How can I increase the good bacteria in my
गट। अपने गट बैक्टीरिया को बेहतर बनाने के 8 साइंस पर मबनी तरीके ये हैं। मुख्तलिफ अकसाम के खाने खाएं, मुख्तलिफ अकसाम की सब्जियां फल खाएं, ताज़ा खुराक खाएं, बहुत सारे मुसनूई मिठास वाले खाने ना खाएं, प्रीबायोटिक फूड्स खाएं, बच्चों को कम से कम 2 साल दूध पिलाएं, होल ग्रेन्स वाली खुराक खाएं, कोशिश करें आपकी ज्यादा से ज्यादा खुराक प्लांट बेस्ड हो। व्हाट इज बेस्ट फॉर गुड गट हेल्थ? आंतों की अच्छी सेहत के लिए क्या बेहतर है? फल, सब्जियां, दालें, गिरीदार मेवे और सारे होल ग्रेन फूड सेहतमंद बैक्टीरिया पैदा करने का बाइस बनते हैं। इंतहाई प्रोसेस शुदा खुराक खाने से परहेज करें। इनमें अक्सर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो या तो अच्छे बैक्टीरिया को दबा देते हैं या फिर खराब बैक्टीरिया में इजाफा करते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिप्लेनिश गुड गट बैक्टीरिया? सिर्फ निज़ामे इंहजाम में 100 खरब बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इनको तब्दील करने में बज़ाहिर लंबा वक्त नजर आता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि आपका माइक्रोबियाम जल्दी से तब्दील हो जाता है। तहकीक से साबित हो गया है कि अच्छी ग़िज़ा खाने के 2 से 4 दिन के अंदर आपका गट माइक्रोबियाम तब्दील हो जाता है। What foods are bad for your gut? फ्राइड फूड्स यानी कि तमाम डीप फ्राई खुराक, सिट्रस फ्रूट्स हाई फाइबर होने के बायस ये निज़ामे इंहजाम को खराब कर सकते हैं। मसनूई मिठास, बहुत ज्यादा फाइबर वाले खाने, फलियां, गोभी, फ्रूक्टोज यानी कि शुगर सब्स्टिट्यूट और मसालादार खाने, ये खाने आपकी आंतों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। 7 things you can do for your gut health. स्ट्रेस को कम करें। आला दर्जे का तनाव आपके पूरे जिस्म के साथ साथ आपकी आंतों को भी मुतासर करता है। अपनी नींद को बेहतर करें। कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लें। आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाना खाएं। हाइड्रेट रहें। मौसम के मुताबिक पानी को पीते रहें। खाने के अदम बर्दाश्त के मुताबिक अपनी ग़िज़ा को तब्दील कर लें। दोस्तों, अपनी ओवरऑल सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी आंतों का भरपूर ख्याल रख कर हम भी लंबी सेहतमंद जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अपना लाइफ स्टाइल और खुराक को इस तरह सेलेक्ट करें कि वो आपके जिस्मानी अज़ा को ताकत और सेहत बख्शे।